نیوز تاریخ کے جھروکوں سے فاطمہ جناح ضدی بڑھیا، فاطمہ جناح غدار، فاطمہ جناح پر کفر کے فتوے۔ نئی نسل کو تاریخ سے دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی معلوم نہیں، لہٰذا آج وقت آ گیا ہے کہ ان معلومات کو جاننے کا۔ تاریخ کے جھروکوں سے پیارے پاکستانیوں، پاکستان میں پہلی دھاندلی 1965 کے صدارتی الیکشن میں فوج، بیوروکریٹس، پیروں اور وڈیروں کے گٹس چوٹ سے ہوئی، جس کے بعد حق اور سچ کا ساتھ دینے والے کتنے ہی لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا غدار کہلائے گئے، اور کیسے کیسے لوگ معتبر بن بیٹھے۔ 1965 کا صدارتی الیکشن فساد کی ماں تھا، جس پر آج کوئی بات نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے کہ کہیں نئی نسل کو اصل کہانی کا پتہ نہ چل جائے۔ 1965 کے صدارتی انتخاب میں جنرل ایوب نے دھاندلی کروائی، کابینہ کے اجلاس میں وزراء نے خوشامد کی حد پار کر دی۔ حبیب اللہ خان نے فاطمہ جناح کو ایبٹو کرنے کی تجویز دی کہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا جائے۔ وحید خان نے جو وزیر اطلاعات تھے تجویز دی کہ جنرل ایوب کو تاحیات صدر قرار دینے کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے۔ ایوب کے منہ بولے بیٹے بھٹو نے فاطمہ جناح کے لیے ضدی بڑھیا جیسے القابات نکالے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے مولانا ابو العلا مودودی، سندھ سے جی ایم سید، صوبہ خیبر پختونخوا سے خان عبدالغفار خان، جبکہ مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان نے کھل کر فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ پنجاب کے تمام سجادہ نشینوں نے سوائے پیر مکڈی صفی الدین کے فاطمہ جناح کے خلاف فتاوات دیے۔ ایوب کی انتظامیہ مشرعی نے دھاندلی کا منصوبہ ترتیب دیا اور الیکشن 3 طرح سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ پہلا، مذہبی سطح پر، جس کے انچارج پیر آف دیول شریف تھے، جنہوں نے فاطمہ جناح کے خلاف فتوے نکلوائے۔ دوسرا، انتظامی سطح پر، چونکہ 62 کے آئین کے مطابق ایوب کو یہ سہولت میسر تھی کہ وہ تب تک صدر رہ سکتے تھے جب تک ان کا جانشین نہیں منتخب ہو جاتا، لہذا ایک حاضر سروس طاقتور صدر کے لیے پوری سرکاری مشینری استعمال کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الیکشن آج بھی سرکاری ملازمین کے دباؤ سے جیتے جاتے ہیں۔ تیسری سطح پر، فاطمہ جناح کے حامیوں پر مقدمات درج کیے گئے، عدالتوں سے ان کے خلاف فیصلے لیے گئے، اور یہی عدلیہ کے تابوت میں پہلی اور آخری کیل ثابت ہوئی جو آج تک ٹھکی ہوئی ہے۔ سندھ کے تمام جاگیردار گھرانے صدر ایوب کے ساتھ ہو گئے۔ بھٹو، جتوئی، جنیجو، ٹھٹھا کے شیرازی، خانگڑھ کے مہر، نواب شاہ کے سادات، پھر چونڈی رانی، پور بالا کے اکثر پیران اکرام ایوب خان کے ساتھ تھے۔ سوائے کراچی میں گہری جڑیں رکھنے والی جماعت اسلامی، اندرون سندھ کے جی ایم سید، حیدرآباد کے تالپور، بدین کے راہو اور رسول بخش کلیجو فاطمہ جناح کے حامی تھے۔ تاریخ کا جبر دیکھیں کہ یہی لوگ بعد میں غدار قرار دے دیے گئے۔ پیر آف زکوڑی نے تو فاطمہ جناح کے الیکشن لڑنے کو اسلام کے ساتھ مذاق قرار دے دیا اور ایوب خان سے جا ملے۔ پنجاب کے تمام گدی نشین سوائے پیر مک صفی الدین کے فاطمہ جناح کے خلاف تھے۔ پیر آف دیول نے داتا دربار پر مراقبہ کیا اور فرمایا کہ داتا صاحب نے حکم دیا ہے کہ ایوب کو کامیاب کیا جائے، نہیں تو اللہ تعالیٰ پاکستان سے ناراض ہو جائے گا۔ صدر جمعیت علماء پاکستان مولانا حامد نے فاطمہ جناح کے خلاف فتویٰ دیا۔ لاہور کے میاں معراج الدین فاطمہ جناح کے خلاف جلسہ منعقد کرواتے رہے۔ گجرانوالہ کے غلام دستگیر نے محترمہ کی تصویریں کتیا کے گلے میں ڈال کر پورے گجرانوالہ میں جلوس نکالے۔ میاں والی کے ضلع کونسل نے محترمہ کے خلاف قرارداد منظور کی۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے مولانا ابو العلا مودودی کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا: ایوب خان میں اس کے سوا کوئی خوبی نہیں کہ وہ مرد ہے، اور فاطمہ جناح میں اس کے علاوہ کوئی حامی نہیں کہ وہ عورت ہے۔ بلوچستان میں مری، سرداروں اور جعفر جمالی کو چھوڑ کر باقی سب ایوب خان کے ساتھ تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے والد محترم بھی فاطمہ کے خلاف تھے، اور دوستو پورا مشرقی پاکستان غدار ٹھہرا کیونکہ وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے۔ سارا اردو سپیکنگ طبقہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھا۔ بالآخر مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور وہ الگ ہو کر بچ گئے، اور ہم بس یک طرفہ محبت کو آج بھی بھگت رہے ہیں۔ الیکشن کے نتائج پر زبردستی دستخط لیے گئے اور ایک اکیلی عورت صرف چند ووٹوں سے ہار گئی۔ پیارے پاکستانیوں، وہ الیکشن فاطمہ جناح نہیں ہاری بلکہ جمہوریت ہاری تھی۔ پاکستان ہارا تھا، ہم ہارے تھے۔ جو محب وطن تھے اور جانثار تھے وہ سب غدار ٹھہرے اور اسمبلیوں اور ایوانوں سے ان کا خاتمہ کیا گیا۔ ابن الوقت اور چاپلوسی کرنے والے معتبر ٹھہرے، اور آج بھی اسمبلیوں میں ان کی اولادیں موجود ہیں، راج کر رہی ہیں، حکمرانی کر رہی ہیں۔ پیارے پاکستانیوں، تاریخ ایک بار اپنے آپ کو پھر سے دوہرا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس بار بھی ہمیں ہی ہارنا ہے یا اس بار اسٹیبلشمنٹ ہارے گی۔ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔